بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ دوم کی تمارین کے حل کے ساتھ اور اس میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسم فاعل کا بیان۔ تو اس کی جو تمرین نمبر 2 ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس کا پہلا جز ہے کہ جس اسم کے ساتھ فعل قائم ہو وہ اسم فاعل ہے۔ اس کا درست ہو جائے گا جو پیچھے اسم فاعل کی تعریف ہے کہ جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ دوسرا جز ہے کہ اسم فاعل کے عمل کی 6 شرطیں ہیں۔ تو اس کا درست یہ ہے کہ اسم فاعل جس پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی پھر 2 شرطیں ہیں۔ ایک کہ یہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، اور دوسری کہ اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو، اور اگر اس پر الف لام ہے تو اس کے عمل کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے تیسرا جز ہے کہ ہر اسم فاعل فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ہر اسم فاعل فاعل کو رفع، 6 اسماء کو نصب اور فعل متعدی کا اسم فاعل مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ اگر جز نمبر 4 ہے کہ اسم مبالغہ فعال یا فعول کے وزن پر آتا ہے، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اسم مبالغہ مختلف اوزان پر آتا ہے جن میں یہ 2 وزن بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اوزان ہے اس کے۔ اگر تمرین نمبر 3 ہے، اس کا پہلا جز ہے یعنی الف جز، اس میں جملوں میں اسم فاعل اور اسم مبالغہ کے عمل کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے امکرم بکر ضیفہ۔ تو اس میں مکرم جو اسم فاعل ہے یہ بکر کو رفع دے رہا ہے اور ضیفہ کو یہ نصب دے رہا ہے، یہ اس کے عمل کی نشاندہی ہے۔ پھر اس کی ترکیب کریں تو حمزہ استفہام آیا شروع میں، اس کے بعد مکرمن تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہاں پر یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، اور بکرن یہ اس کا فاعل قائم مقام خبر، ضیفہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بہ۔ مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم مقام خبر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ یہ اس کی ترکیب جو ہے یہ اولا ہے، یہ اس مقام کے بھی زیادہ مناسب یہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور ترکیب بھی ہو سکتی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ مکرمن کو خبر مقدم بنا لیا جائے، بکرن کو مبتدا مؤخر بنا لیا جائے۔ ضعیفہ کا تعلق اس صورت میں بھی مکرمن کے ساتھ ہی رہے گا، تو ترکیب بہتر وہی ہے جو پہلے ترکیب کی ہے مبتدا کی قسم ثانی والی۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا بکر اپنے مہمان کی تعظیم کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ اس میں دونوں میں سے کوئی زمانہ بھی اعتبار کر سکتے ہیں، حال یا استقبال۔ اگر جملہ نمبر 2 ہے جاء القائم اخوہ، تو اس میں اسم فاعل اخو کو رفع دے رہا ہے، تو یہ اس کے عمل کی نشاندہی یا ترکیب کریں تو جاء فعل ہے ماضی کا صیغہ و مذکر غائب۔ القائم میں جو الف لام ہے اسم فاعل کے شروع میں جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہے، اور قائم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اخوہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے۔ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل، جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کا ترجمہ ہے وہ شخص آیا جس کا بھائی کھڑا ہے یا کھڑا تھا یا کھڑا ہوگا۔ اس میں تینوں زمانوں والا ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اس میں فاعل پر الف لام بمعنی الذی یا اللاتی کے ہو تو اس میں تینوں زمانوں کا اعتبار کر سکتے ہیں۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے قام الرجل المعطی المساکین، تو اس میں المعطی جو اسم فاعل ہے یہ ضمیر پوشیدہ کو رفع دے رہا ہے اور المساکین کو یہ نصب دے رہا ہے۔ ترکیب کریں تو قام فعل ہے، قام یقوم سے ماضی کا صیغہ و مذکر غائب۔ الرجل یہ اس کا فاعل بنے گا لیکن اگلے کے ساتھ مل کر، تو الرجل یہ معرف باللام یعنی معرفہ ہے، اس کے بعد بھی معرفہ ہے، 2 معرفے اکٹھے آگے تو موصوف صفت بنے گے، تو الرجل یہ موصوف۔ اس کے بعد المعطی تو یہ بھی اسم فاعل ہے اور اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی۔ معطی اسم فاعل کا صیغہ اسم ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ راجب اسوے اسم موصول۔ المساکین یہ اس کا مفعول بہ، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صلہ ہوا۔ الذی موصول اپنے صلہ سے مل کر، یعنی الف لام جو بمعنی الذی ہے یہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت، الرجل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل، قام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کا ترجمہ ہے وہ آدمی کھڑا ہوا جو مساکین کو عطا کرتا تھا یا عطا کرتا ہے یا عطا کرے گا۔ اس میں بھی اسی طرح 3 ترجمے کر سکتے ہیں، الف لام جو اس میں فاعل پر آ جائے اور وہ الذی یا اللاتی کے معنی میں ہو تو اس میں تینوں زمانوں میں سے کسی کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے خالد ذاہب صدیقہ، تو اس میں فاعل صدیق کو رفع دے رہا ہے۔ ترکیب کریں تو خالد یہ مبتدا ہے،
ذاہبن اسم فاعل ہے، صدیقہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اسم فاعل کا فاعل ہے، تو یہ ہا ضمیر جو ہے یہ خالد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو ذاہب صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے خالد اس کا دوست جاتا ہے یا جائے گا۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے حل غفار ابوہ العصا آتا، تو اس میں غفار جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے اور یہ ابوہ کو رفع دے رہا ہے ابو کو، اور عصا آتا کو یہ نصب دے رہا ہے۔ ترکیب کریں تو حل استفہامیہ، غفار یہ صیغہ صفت یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہاں پر یہ مبتدا کی قسم ثانی، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل قائم مقام خبر، العصا آتا یہ اس کا مفعول بہ، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم مقام خبر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا اس کا والد برائی کو بخشتا ہے یا بخشے گا۔ اگر جملہ نمبر 6 ہے ھذا راجل فاتن ابناؤہ، تو اس میں فاتن اس میں مبالغہ ہے اور ابناؤ کو یہ رفع دے رہا ہے۔ ترکیب کریں تو ھذا اس میں اشارہ مبتدا، راجل موصوف، فاتن صیغہ صفت یعنی اس میں مبالغہ، ابناؤہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، ھا ضمیر کا مرجع پیچھے راجل ہے۔ یہ پھر صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے یہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے لڑکے فتین ہیں۔ اس کے بعد جملہ نمبر 7 ہے یخطب القائد رافعا صوتہ، تو اس میں رافعا اس میں فاعل ہے، یہ وا ضمیر کو یہ رفع دے رہا ہے اور صوتہ کو یہ نصب دے رہا ہے۔ تو ترکیب کریں تو یخطب یہ مضارع کا صیغہ ہے، خاطبہ یخطب سے صیغہ واحد مذکر غائب، القائد یہ ذوالحال، رافعا یہ صیغہ صفت اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے ذوالحال، صوتہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کا مفعول بہ، ھا ضمیر کا مرجع قائد ہے۔ صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل، یخطب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے قائد خطبہ دیتا ہے اس حال میں کہ اس کی آواز بلند ہے۔ آگے جملہ نمبر 8 ہے بکر علامۃ ابواہ، اس میں علامۃ جو ہے یہ صیغہ مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے اور یہ ابواہ کو رفع دے رہا ہے۔ ترکیب کریں تو بکر مبتدا، علامۃ یہ اس میں مبالغہ، ابواہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، ھا ضمیر کا مرجع بکر ہے۔ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بکر کے والدین علامہ ہیں۔ یہاں پر ابواہ میں یہ اصل میں ابوانی تھا، تو پھر جب اس کی اضافت ہوگی، اضافت کے وقت نون تثنیہ جمع گر جاتا ہے، تو یہاں پر جو نون تثنیہ تھا وہ گر گیا، تو اس وجہ سے ابواہ بن گیا۔ یہ ہے جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، تو اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے خالد ناصر اخاہ امسی۔ اس میں دو طرح سے غلطی کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ پہلے اس طرح کہ ناصر یہاں پر اس میں فاعل ہے اور آگے جو اخاہ ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر اس کو اس کا مفعول بنایا گیا ہے۔ آگے اس کے بعد ہے امسی، امسی جب آیا تو پتہ چلا کہ اس میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، جبکہ اس میں فاعل کے مفعول بہ میں عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے اندر حال یا استقبال والا معنی ہو، تو اس امسی کی وجہ سے ماضی کا معنی ہے، تو یہاں پر یہ غلطی ہے کہ یہ اب عمل نہیں کر سکتا، اس کی شرط نہیں پائی جا رہی۔ تو یہاں پر اگر ہم اخاہ کی بجائے اخوہ بنا دیں تو اس صورت میں ناصر کا یہ فاعل بنے گا، اور اس میں فاعل کو رفع دینے کے لیے اس میں یہ حال یا استقبال والی شرط نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی جملہ درست ہو جائے گا۔ دوسری غلطی اس طرح اس کی درستگی کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اس کو اخاہ کو ایسے ہی رہنے دیں اور ناصرن کے شروع میں الف لام لے آئیں، تو جب الف لام لے آئیں گے تو اس صورت میں اس کے عمل کے لیے کوئی بھی شرط نہیں رہتی کہ اس میں فاعل پر جرف الف لام آ جائے، تو اس صورت میں اس کے عمل کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی یہ جملہ درست ہو جائے گا۔ تو دونوں کے مطابق ترکیب کرتے ہیں، تو پہلی کے مطابق ترکیب اس طرح ہو جائے گی خالد یہ مبتدا، ناصر یہ صیغہ صفت اس میں فاعل کا صیغہ، اخوہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، ھا ضمیر کا مرجع خالد ہے، امسی یہ اس کا مفعول فی ہے۔ تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر۔ ترجمہ ہو جائے گا خالد اس نے اپنے بھائی کی گزشتہ کل مدد کی تھی۔ دوسری صورت میں عبارت بنے گی خالد الناصر اخاہ امسی، تو اس کی ترکیب کریں تو خالد مبتدا، الناصر کے شروع میں جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی، ناصر اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے اس میں موصول،
اخا یہ مضاف، حاضمیر اس کا مضاف الیہ راجب بسوئے خالد، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہی، امسی یہ مفعول فی، تو ناصر صیغہ صفت اپنے فاعل مفعول بہی اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صلہ، الذی موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس صورت میں ترجمہ ہو جائے گا خالد وہ شخص ہے کہ جس نے گزشتہ کل اپنے بھائی کی مدد کی۔ آگے جملہ نمبر 2 ہے جلس القاضی العالم بنتہ، اس میں غلطی یہ ہے کہ بنتہ یہ العالم کا فاعل ہے جبکہ بنتہ مؤنث حقیقی ہے، تو جب فاعل مؤنث حقیقی ہے تو پیچھے جو صیغہ صفت ہے اس کو بھی مؤنث ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پر درست ہو جائے گا جلس القاضی العالمۃ بنتہ۔ ترکیب کریں تو جلس فعل ہے، القاضی یہ موصوف، العالمۃ اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ تعریف کا ہے، عالمۃ صیغہ صفت، بنتہ بنت مضاف حاضمین مضاف الیہ راجع بسوئے قاضی، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل، جلس فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے ایسا قاضی بیٹھا جس کی بیٹی عالمہ ہے۔ اس کا جملہ نمبر 3 ہے ذہب خلیفۃ عالمۃ والدہ، اس میں غلطی یہ ہے کہ عالمۃ یہ مؤنث ہے جبکہ اس کا فاعل جو ہے والدہ یہ مذکر ہے، تو مطابقت نہیں ہے، مطابقت اس طرح ہو جائے گی کہ عالم والدہ، تو ترکیب کریں تو ذہب فعل ہے، خلیفۃ موصوف، عالم صیغہ صفت، والد مضاف حاضمین مضاف الیہ راجع بسوئے خلیفہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، خلیفۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل، ذہب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے ایسا خلیفہ گیا کہ جس کا بیٹا عالم ہے۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے جاء ولدانی لائبانی اختہما، اس میں غلطی یہ ہے کہ لائبانی یہ صیغہ صفت ہے اور اس کا فاعل ہے اختہما، تو یہ قاعدہ ہے کہ صیغہ صفت ہو یا فعل ہو جب اس کا فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے تو پھر وہ صیغہ صفت یا فعل جو ہے وہ واحد ہی رہتا ہے، آگے اس کا فاعل خواہ واحد ہو تثنیہ ہو یا جمع ہو، درست ہو جائے گا جاء ولدانی لائبۃ اختہما۔ ترکیب کریں تو جاء فعل، ولدانی موصوف، لائبۃ صیغہ صفت اس میں فاعل کا صیغہ، اخت مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ راجع بسوئے ولدانی، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ لائبۃ کا فاعل، لائبۃ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، والدانی موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے ایسے 2 لڑکے آئے کہ جن کی بہن کھیلتی ہے یا کھیلے گی۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے ھذا طلحۃ الشاعر امہ، اس میں غلطی یہ ہے کہ الشاعر یہ صیغہ صفت ہے، آگے اس کا فاعل امہ ہے، امہ جو کہ مؤنث حقیقی ہے تو مطابقت نہیں ہے، درست ہو جائے گا ھذا طلحۃ الشاعرۃ امہ۔ ترکیب کریں تو ھذا اس میں اشارہ مبتدا، طلحۃ یہ موصوف، الشاعرۃ کے شروع میں جو الف لام یہ تعریف کا ہے، شاعرۃ صیغہ صفت، امہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، طلحۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے یہ وہ طلحہ ہے کہ جس کی والدہ شاعرہ ہے۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے فازت بنتانی مجتہدتانی معلماتہما، اس میں غلطی یہ ہے کہ مجتہدتانی یہ صیغہ صفت ہے اور اس کا فاعل آگے اس میں ظاہر ہے، تو جب فاعل اس میں ظاہر ہے تو اس کو واحد ہونا چاہیے تھا، تو درست ہو جائے گا فازت بنتانی مجتہدۃ معلماتہما۔ ترکیب کریں تو فازت یہ ماضی کا صیغہ واحد مؤنث غائب، بنتانی یہ موصوف، مجتہدۃ صیغہ صفت اس میں فاعل کا صیغہ، معلمات یہ مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ راجع بسوئے بنتان، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل، مجتہدۃ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، بنتانی موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل، فازت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کامیاب ہوئی وہ 2 لڑکیاں کہ جن کی معلمہ کوشش کرتی ہے، محنت کرتی ہے۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے ضارب رجل والدن، اس میں غلطی یہ ہے کہ ضارب اس میں فاعل ہے لیکن اس میں فاعل کے عمل کی شرط نہیں ہے، عمل کی شرط یہ تھی کہ اس کے شروع میں حرف نفی، حرف استفہام، مبتدا وغیرہ ہونا چاہیے جبکہ یہاں پر نہیں ہے، تو درست اس طرح ہو جائے گا کہ راجلن کو پیچھے لے آئیں، راجلن ضارب والدن، تو اب راجلن کو مبتدا بنائیں، لیکن پھر اعتراض ہوگا کہ راجلن نکرہ ہے، نکرہ مبتدا نہیں بنتا، تو اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو راجل کے آگے کوئی صفت لے آئیں تو جب صفت آ جائے گی تو نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی یہ مبتدا بن سکتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو معرف باللام کر دیں، الرجل ضارب والدن، تو اس صورت میں بھی درست ہو جائے گا، تو ترکیب کریں تو الرجل مبتدا، ضارب صیغہ صفت اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، والدن اس کا مفعول بہ، صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے
مخصوص مرد مارتا ہے لڑکے کو یا مارے گا۔ جملہ نمبر 8 ہے قام رجال مؤمن۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ رجال جمع مکسر ہے، موصوف ہے، اس کے آگے جو صفت ہے یہ یا تو واحد مؤنث لائیں یا پھر اس کو جمع مذکر لے کر آئیں، تو درست اس طرح ہو جائے گا قام رجال مؤمنات یا قام رجال مؤمنون۔ تو ترکیب کریں تو قام فعل ہے، رجال موصوف، مؤمنات کی صورت میں ترکیب ہو جائے گی کہ صیغہ صفت اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے رجال۔ اس صورت میں رجال جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور یہ تعویل میں ہوگا جماعتن کی، تو جماعتن کی طرف پھر ہی ضمیر لوٹ جائے گی، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہوگا، یہ صفت رجال موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل، قام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ۔ دوسری صورت میں ترکیب ہو جائے گی کہ قام فعل رجال موصوف مؤمنون، یہ صیغہ صفت اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے رجال، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت رجال موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل، قام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے ایسے آدمی کھڑے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے ناصر زید فقیرا۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ ناصر اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یہ عمل کر رہا ہے بظاہر، لیکن اس کے عمل کی یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے۔ شرط یہ تھی کہ اس کے پیچھے مبتدا ہو، حرف نفی، حرف استفہام، ذوالحال، موصوف وغیرہ ہو، تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو درستگی اس کی دو طرح ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ زید کو پیچھے لے جائیں اور اس صورت میں پھر وہ مبتدا بن جائے گا اور ناصر فقیرن یہ پھر خبر ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ ناصر کے شروع میں حرف نفی یا حرف استفہام لے آئیں تو پھر اس کا اس پر اعتماد ہو جائے گا، تو پھر بھی جملہ درست ہو جائے گا، جیسے ناصر زید فقیرن بھی ہو سکتا ہے، ما ناصر زید فقیرن بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی صورت کے مطابق ترکیب کریں تو وہ عبارت بنی تھی زید ناصر فقیرن، زید مبتدا ہے، ناصر صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے زید، فقیرن اس کا مفعول بہ ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہو جائے گا زید فقیر کی مدد کرتا ہے۔ دوسری صورت میں عبارت بنی تھی ناصر زید فقیرن، تو اس میں حمزہ استفہام ہو گیا، ناصر صیغہ صفت مبتدا کی قسم ثانی، زید اس کا فاعل قائم کم خبر، فقیرن اس کا مفعول بہ، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کم خبر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہو جائے گا کیا زید فقیر کی مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب متن میں موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں، تو پہلا جملہ ہے ما قائم زید قیاما۔ اس میں ما حرف نفی، قائم یہ صیغہ صفت مبتدا کی قسم ثانی، زید اس کا فاعل قائم کم خبر، قیاما یہ مفعول مطلق، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کم خبر اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید حقیقتاً کھڑا نہیں ہے یا نہ ہوگا۔ حل صائم زید غدن، اس میں حل استفہامیہ، صائم مبتدا کی قسم ثانی، زید اس کا فاعل قائم کم خبر، غدن مفعول فی، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کم خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائی۔ اس کا ترجمہ ہے کیا زید آئندہ کل روزہ رکھے گا۔ آگے جملہ ہے اجائن برد والجبۃ، حمزہ استفہامیہ، جائن اس میں فاعل کا صیغہ مبتدا کی قسم ثانی، برد اس کا فاعل قائم کام خبر، واو بمعنی ماء، الجبۃ یہ مفعول ماءہ، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کام خبر اور مفعول ماء سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہو جائے گا کیا سردی جبوں کے ساتھ آتی ہے یا آئے گی۔ آگے جملہ ہے حل قائم بکر اکراما، حل استفہامیہ، قائم مبتدا کی قسم ثانی، بکر اس کا فاعل قائم کام خبر، اکراما یہ مفعول لہ، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کام خبر اور مفعول لہ سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا بکر اکرام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا ہوگا۔ آگے جملہ ہے حل ذاہب زید راکبا، اس میں حل استفہامیہ، ذاہب مبتدا کی قسم ثانی، زید یہ ذوالحال، راکبا صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے ذوالحال، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل قائم کام خبر، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا زید سوار ہونے کی صورت میں جاتا ہے یا جائے گا۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے منفجرۃ ارض عیونا، اس میں حمزہ استفہامیہ، منفجرۃ یہ اس میں فاعل کا صیغہ مبتدا کی قسم ثانی، ارض یہ ممیز، عیونا اس کی تمییز، ممیز تمییز مل کر یہ فاعل قائم کام خبر، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا زمین چشموں کی صورت میں بہتی ہے یا بہے گی۔ آگے جملہ ہے ناصر زید امرا، اس کی ترکیب کریں تو حمزہ استفہامیہ، ناصر
مبتدا کی قسم ثانی زید اس کا فاعل قائم کام خبر، امرن اس کا مفعول بہ۔ مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کام خبر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا زید امر کی مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ آگے جملہ ہے زید قائم ابوہ، زید مبتدا، قائم اس میں فاعل کا صیغہ، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، حاضمین کا مرجع زید ہے۔ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ۔ ترجمہ ہے زید اس کا باپ کھڑا ہے یا کھڑا ہوگا۔ اگر دوسرا جملہ ہے جاء ولد قائم اخوہ، تو اس کی ترکیب ہے جاء فعل، ولد موصوف، قائم صیغہ صفت، اخوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت، ولد موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ۔ ترجمہ ہے آیا ایسا لڑکا کہ جس کا بھائی کھڑا ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے جاء زید راکبا غلامہ، جاء فعل، زید ذو الحال، راکبا اس میں فاعل کا صیغہ، غلامہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر حال، زید ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا۔ آگے جملہ ہے ما ذاہب احد، ما اس میں نفی کا ہے، ذاہب اس میں فاعل کا صیغہ، مبتدا کی قسم ثانی، احد اس کا فاعل قائم کام خبر، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کوئی بھی نہیں گیا ہے یا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے اذاہب احد، اس کی ویسی ترکیب ہوگی، صرف حمزہ کا فرق آ گیا کہ حمزہ استفہامیہ، ذاہب اس میں فاعل مبتدا کی اسم ثانی، احد اس کا فاعل قائم کام خبر، پھر یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا، یہ فرق ہے اس میں کہ انشائیہ ہوگا۔ ترجمہ ہے کیا کوئی بھی آیا ہے یا آئے گا۔ آگے جملہ ہے رأیت الناصر امرا امسی، اس کی ترکیب کریں تو رأیت یہ ماضی کا صیغہ، صیغہ بعد متکلم تازم بارز اس میں اس کا فاعل، الناصر اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہے، اس لیے کہ جب اس میں فعل یا اس میں مفعول کے اندر کوئی زمانہ ہو تو اس وقت اس کے شروع میں جو الف لام آتا ہے وہ بمعنی الذی اللتی کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امسی نے بتایا کہ اس میں زمانہ ہے اور وہ ماضی کا زمانہ، اس لیے یہ الف لام بمعنی الذی کا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کے اندر کوئی زمانہ نہ ہو تو پھر وہ الف لام تعریف کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر زمانہ ہے تو اس لیے الف لام بمعنی الذی، ناصرہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل، راجع بسوے الف لام بمعنی الذی یعنی اس میں موصول کی طرف لوٹ جائے گا وہ ضمیر، امرن اس کا مفعول بہ، ام سے اس کا مفعول فی، صیغہ صفت اپنے فاعل، مفعول بہ مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صلہ، موصول صلہ مل کر یہ مفعول بہ، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے گزشتہ کل امر کی مدد کی تھی۔ آگے جملہ ہے ادارب زید، حمزہ استفہامیہ، دارب اس میں فاعل، مبتدا کی قسم ثانی، زید اس کا فاعل قائم کام خبر، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ یا حمزہ استفہامیہ، دارب صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، راجع بسوئے زید، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا زید مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کا جملہ ہے ازید مکرم بکرن، حمزہ استفہام، زید مبتدا، مکرم اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، راجع بسوئے مبتدا، بکرن اس کا مفعول بہ، مکرم صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا زید بکر کی عزت کرتا ہے یا کرے گا۔ آگے جملہ ہے اقائم ولدانی، حمزہ استفہامیہ، قائم اس میں فاعل، مبتدا کی قسم ثانی، ولدانی فاعل قائم کام خبر، مبتدا کی قسم ثانی اپنے فاعل قائم کام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کیا دو لڑکے کھڑے ہیں یا کھڑے ہوں گے۔ آگے جملہ ہے الرجال ناصرون، الرجال مبتدا، ناصرون اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل، راجع بسوئے مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تمام مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس کے بعد جملہ ہے ھذا ولد عالم ابوہ، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، ولد موصوف، عالم اس میں فاعل کا صیغہ، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت، ولد موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر، ھذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے یہ وہ لڑکا ہے کہ جس کا والد عالم ہے۔ اس کے بعد ھذا ولد عالمۃ امہ کی ترکیب، ھذا مبتدا، ولد موصوف، عالمۃ یہ صیغہ صفت اس میں فاعل کا صیغہ، امہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، حاضمین کا مرجع ولد ہے،
सिगा सिफत अपने फाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर ये सिफत, वालिदुन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। तर्जुमा है ये वो लड़का है कि जिसकी वालिदा आलिमा है। आगे जुमला है अतालिउन शम्सुन, हमजा इस्तिफामिया, तालिउन इसमें फाइल, सिगा सिफत मुब्तदा की किस्म सानी, शम्सुन ये फाइल का इमकाम खबर, मुब्तदा की किस्म सानी अपने फाइल का इमकाम खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया। तर्जुमा है क्या सूरज तुलू होता है या होगा। आगे जुमला है मा नासिरुन कौमुन, मा हरफ नफी है, नासिरुन इसमें फाइल, मुब्तदा की किस्म सानी, कौमुन इसका फाइल कायम काम खबर, मुब्तदा की किस्म सानी अपने फाइल कायम काम खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया। तर्जुमा है कौम मदद नहीं करती है या नहीं करेगी, उसका जुमला है अज़ाहिबुन रिजालुन, हमजा इस्तिफामिया, ज़ाहिबुन सिगा सिफ्त इसमें फाइल, मुब्तदा की किस्म सानी, रिजालुन फाइल कायम काम खबर, मुब्तदा की किस्म सानी अपने फाइल कायम काम खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया। तर्जुमा है क्या मर्द जाते हैं या जाएंगे। आगे जुमला है ज़ैदुन फातिनुन इब्नुहु, ज़ैदुन मुब्तदा, फातिनुन इसमें मुबालगा, सिगा सिफ्त, इब्नुहु इब्नु मुजाफ, हाज़मी मुजाफ इलैहि राजिब बसुए ज़ैद, मुजाफ इलैहि मिलकर ये फाइल, फातिनुन सिगा सिफ्त अपने फाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर ये खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। तर्जुमा है ज़ैद का बेटा फतीन है। आगे जुमला है जाअत तिलमीजुल मद्दाहु उस्ताजुहु इयाहु, जाआ फेल, अत्तिलमीजु ये मौसूफ, अल मद्दाहु ये सीगा मुबालगा, इसके शुरू में अलिफ लाम तारीफ का, उस्ताजुहु उस्ताजु मुजाफ, हाज़मीर मुजाफ इलैहि राजिब बसुए तिलमीज, मुजाफ इलैहि मिलकर ये फाइल, इयाहु ये ज़मीर मनसूब मुनफसिल मफूले बिही, सिगा सिफ्त अपने फाइल और मफूले बिही से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर ये सिफत, अत्तिलमीज मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये जा का फाइल, जा फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फिलिया खबरिया। तर्जुमा है ऐसा शागिर्द आया कि जिसके उस्ताज उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। इसके साथ ही आज के इस सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।